عمل کی نیت کر لیں۔ میں بھی نیت کرتا ہوں جو کچھ کہوں گا اس پہ عمل کروں گا۔ اللہ رب العزت حق بات کہنے کی اور موقع کی بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جا بجا ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرمائی ہے۔ مختلف جگہوں پر مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف طریقے سے اللہ رب العزت نے اس بات کی اصلاح فرمائی ہے کہ ہم اپنی طبیعت کو اس بات کے اوپر مائل کر لیں کہ جو کچھ ہوتا ہے دنیا میں وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور مرضی صرف اور صرف اللہ کی چلتی ہے۔ الا لہ الخلق والامر، وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا اور وہی ذات ہے جس کا حکم چلتا ہے۔ اس دنیا میں جو حکم چلتا ہے وہ اللہ ہی کا چلتا ہے۔ جب انسان اس بات کے اوپر اپنے آپ کو لے آئے گا، دل اس بات کی طرح مطمئن ہو جائے گا کہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، تو انسان کی زندگی خوشگوار بن جائے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی معاملے کے بارے میں فیصلہ فرماتے ہیں تو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ بندہ بھی اس فیصلے کو قبول کر لے۔ دیکھیں، ایک ہے مجبوراً کسی بات کو ماننا اور ایک ہے خوشی سے ایک بات ماننا۔ مجبوراً تو ہر کوئی مانتا ہے کہ کوئی بس نہیں چل رہا، کوئی ہاتھ نہیں پڑ رہا، کوئی کام ہی نہیں ہو رہا، بے بس ہو گئے۔ اور ایک ہے خوشی سے ماننا کہ دل مطمئن ہو، مرضی اللہ ہی کی چلتی ہے۔ مرضی تو انبیاء کی بھی نہیں چلی۔ ہم واقعات میں دیکھیں، غور کریں، قرآن کریم میں جا بجا واقعات آتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کیا چاہتے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام چاہتے تھے کہ جنت میں رہیں، لیکن اللہ کی مرضی نہیں تھی۔ اللہ کی مرضی یہ تھی کہ وہ اور ان کی اولادیں دنیا میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے، جو بھی اسباب بنے اور دنیا میں آنے کا سبب بن گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کیا چاہتے تھے؟ انہوں نے اپنے بیٹے کو پکار لگائی جب طوفان شروع ہو گیا، یا بنی ارکم معنا، اے میرے بیٹے میرے ساتھ آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ وہ غرق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی فرمائی اور کہہ دیا کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے دعا بھی مت کیجیے۔ جو آپ کے اوپر ایمان لانے والا نہیں وہ آپ کے خاندان والا نہیں۔ رشتہ تو ہمارا ایمان کا رشتہ ہے، چاہے وہ خونی رشتہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ ایمان والا نہیں ہے تو اس کا کوئی تعلق ایمان والے کے ساتھ نہیں۔ مرضی اللہ کی پوری ہوئی، بیٹا غرق ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا چاہتے تھے؟ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، انی اذبحک فانظر ماذا تری، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ بیٹے نے کہا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کام کر ڈالیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی طرف سے پوری تیاری کر لی۔ حضرت اسماعیل کو منہ کے بل زمین پہ لٹا دیا، پاؤں بھی باندھ دیے اور چھری بھی تیز کر لی اور چھری چلا بھی دی، لیکن مرضی اللہ کی پوری ہوئی۔ مرضی ہر حال میں اللہ کی چلتی ہے۔ مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی، پورا واقعہ سورہ تحریم کے اندر موجود ہے 28 پارے میں، اور یہ کہہ دیا کہ میں آئندہ شہد استعمال نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت نے آیت اتار دی، یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا۔ مرضی دنیا میں آخرت میں ہر جگہ پر چلے گی اللہ کی، اور اللہ ظالم نہیں ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ نے فرمایا اے میرے بندوں اگر تم ایمان لے آؤ اور میرے فرمان برداری اختیار کرو، میرا شکر ادا کرو، تو میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا۔ اللہ عذاب دینا نہیں چاہتے، اللہ تو منصف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی امید والی آیت بتائی، مالک یوم الدین، ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کی ہم تلاوت کرتے ہیں، مالک یوم الدین، کہ آخرت کے اندر روز جزا کا مالک ہے، مرضی کا بادشاہ ہے۔ آخرت میں بھی اللہ کی مرضی چلے گی، جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے جہنم کا فیصلہ فرما دے۔
تو ہمیں اپنے دل کو اس پر راضی رکھنا ہے. ایک صحابی ہیں عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ تم اس وقت تک ایمان کا مزہ نہیں پا سکتے جب تک تم تقدیر پر راضی مت رہو. تقدیر کیا ہے؟ ہم ایمان لائے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ. کہ اچھی اور بری تقدیر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. اچھے حالات پیش آئیں، برے حالات پیش آئیں، تدبیر اختیار کرنی. یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے، زہر کھا لو یا آسمان سے جو ہے وہ بلڈنگ میں چھلانگ لگا دیں، کنویں میں چھلانگ لگا دیں یا آگ میں ہاتھ ڈال دیں. نہیں، تدبیر اختیار کرنی ہے لیکن نتیجہ اللہ کے اوپر رکھنا. تدبیر پوری اختیار کرنی ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، یہ سنت ہے. احتیاط کرنا ضروری ہے، علاج کرنا سنت ہے، جان بچانا فرض ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے اندر 2 زرہیں پہن کے میدان جنگ میں تشریف لائے. تعلیم یہ دینی تھی اپنی طرف جو تمہارے اوپر اسباب میسر ہیں، جو تمہارے پاس وسائل میسر ہیں، جو تمہارے پاس سہولتیں میسر ہیں، ان کو استعمال کرتے ہوئے نتیجے کی امید اللہ سے رکھنا. اللہ چاہیں گے تو مجھے یہ چیزیں فائدہ دیں گی، اللہ نہیں چاہیں گے تو کوئی چیز مجھے فائدہ نہیں دے سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو نصیحت فرمائی، بھتیجے تھے. کہا کہ اگر دنیا کے اندر ساری مخلوق مل جائے، جنات انسان مل جائے، اور ابھی کے نہیں، جب سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت سے لے کر قیامت تک کے آنے والے سارے جنات انسان مل جائیں، اگر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے اللہ کو منظور نہ ہو تو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتا. اور اگر یہی سب مل جائیں، جنات انسان اولین آخرین سب کے سب مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں اور اللہ کو منظور نہ ہو تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور اس کے بعد فرمایا رفعت کلام، یہ تقدیریں جو ہیں لکھی جا چکی ہیں، قلم اٹھائے جا چکے ہیں. وہ جفت الصحف، اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں، ان کی سیاہی ان کی خشک ہو چکی ہے. کیونکہ ہمیں تقدیر کا علم نہیں ہے کل کیا ہونا ہے، اس لیے ہم نے ہمیشہ اچھے کام بھی کوشش کرتے رہنا ہے. اس کی نتیجے میں اچھا نتیجہ ملے یا نہ ملے یہ اللہ کا ذمہ ہے، یہ اللہ کا کام ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ ہر حال میں اچھے کے لیے کوشش کرنا، دل مطمئن رکھنا ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی پیاری پیاری دعائیں سکھائی ہیں. اللہم انی اسألک الرضا بالقضاء، ایک دعا میں ارشاد فرمایا اے اللہ میں آپ سے آپ کے فیصلوں پر رضامندی مانگتا ہوں. ایک اور عجیب دعا، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، اے اللہ میں آپ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جو میرے دل میں اندر چلا جائے. حتی اعلم انہ ما کتبت لی، یہاں تک کہ میں جان لوں کہ جو کچھ آپ نے میرے لیے لکھا ہے وہی مجھے پہنچے گا. یعنی ایسا ایمان. یہ دعا مانگنی چاہیے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعاؤں میں یہ دعا موجود ہے کہ اے اللہ میں آپ سے اس ایمان کا سوال کرتا ہوں کہ جو میرے دل کے اندر راسخ ہو جائے اور یہ مجھے یقین ہو جائے کہ جو کچھ آپ نے میرے لیے مقرر کیا ہے وہ مجھے پہنچ کر رہے گا، اچھا ہو یا برا. اور ایسی معیشت کا سوال کرتا ہوں جس پر میں راضی ہو جاؤں کہ جو روزی آپ پہنچائیں گے وہ مجھ تک پہنچ کر رہے گی. حدیث پاک کا مفہوم ہے. طالبہ ہے، ہم نے بار بار، میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی ہے، ان باتوں کو ہم نے بولنا ہے، ان باتوں کو ہم نے اختیار کرنا ہے، اپنے بچوں کو آگے منتقل کرنا ہے. ان باتوں کی جب تکرار کی جائے گی، ان باتوں کو جب کہا جائے گا دل کے اندر راسخ ہو جائیں گی. یہ باتیں صرف باتیں نہیں ہیں، یہ ایمان کی باتیں، ایمان کے بول. اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ تذکرہ کرنا، نصیحت کرنا ایمان والوں کو نفع ہی دیتا ہے. تو ہم اس بات کے اوپر اللہ سے مانگیں کہ اے اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان دے دے جو ہمارے دلوں کے اندر راسخ ہو. یہ دعا اللہ کے نبی مانگ رہے ہیں جن کا ایمان سب سے زیادہ ہے، جن کا رتبہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ ہے، جن کو اولین آخرین کا علم دیا گیا، وہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ایسا ایمان دے دے کہ جو میرے دل کے اندر راسخ ہو جائے. ہم بھی اپنے دعاؤں میں اس دعاؤں کو شامل کر لیں. ان دعاؤں کو صرف دنیاوی نہ مت مانگیں، دنیا کے ساتھ آخرت بھی مانگیں.
قرآن کریم میں سکھایا گیا ہے کہ جب بھی دعا مانگو دنیا بھی مانگو آخرت بھی مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ دنیا کے اندر بھی ہمیں اچھائی دے دیجیے، وفی الآخرت حسنہ، اور آخرت میں بھی اچھائی دے دیجیے۔ اصل مسئلہ آخرت کا ہے، اگر ان چیزوں کو اختیار کیا جائے گا دل مطمئن ہوگا۔ ہر آدمی اس وقت دل کے اندر کہے نہ کہے ایک تذبذب کا شکار ہے، بے یقینی کی صورتحال ہے، بے یقینی کی صورت۔ یہ اپنا مائک میوٹ کر لیں تھوڑا سا۔ بے یقینی کی صورتحال ہے، ہر آدمی تفکرات میں گرا ہوا ہے، اپنے اپنے ریسورسز جو ہے وہ سیو کرنے میں لگا ہوا ہے کہ میں اپنے پیسے بچا لوں، سیو کر لوں، آگے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا اللہ رزاق ذو القوت المتین، کہ اللہ ہے روزی دینے والا، اس بات سے بے فکر ہو جائیں، احتیاط کریں، اسباب اختیار کریں، لیکن ان میں اتنا مگن مت ہو جائیں، ان میں اتنا مصروف مت ہو جائیں کہ اللہ پر سے اعتماد اڑ جائے۔ اللہ کی طاقت تو بہت بڑی طاقت ہے۔ آج ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ چیزیں ہوتے ہوئے لوگ استعمال نہیں کر سکتے، آس پاس ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کے پاس چیزیں موجود ہیں، اسباب موجود ہیں، لیکن اسباب کے ہوتے ہوئے اسباب کو اختیار نہیں کر سکتے۔ گھر موجود ہے، اپنے گھروں میں نہیں جا سکتے، کاروبار ویسے کے ویسے موجود ہیں، آفس دفتر سب چیزیں موجود ہیں، لیکن ان کو استعمال نہیں کر سکتے۔ آج کل تو اپنے آپ کو تبدیل کرنا بہت آسان ہے، اللہ اپنی قدرت کے صبح شام مناظر دکھا رہے ہیں، صبح شام ہمیں نظر آ رہا ہے، ایمان کو بڑھنے والی کیفیت بہت آسانی سے بڑھا سکتے ہیں، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر سکتے ہیں، اللہ سے اپنے تعلق کو بڑھا سکتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے لیے بھرپور تیاری کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں، سائل سیکھ سکتا ہے امام بننے کے، نماز پڑھانے کے۔ اب تو گھر گھر مدرسہ ہے، گھر گھر مسجد ہے، ہم تو ہر حال میں اللہ سے راضی رہے، اس حال میں اللہ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم اس حال میں رہیں، تو ہم اس حال میں اللہ سے راضی رہیں، شکوہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اس میں اپنے دل کو مطمئن رکھے، اور بار بار دعائیں مانگتا رہے کہ اللہ ایمان والی عافیت والی زندگی نصیب فرما، ایمان والی عافیت والی موت نصیب فرما۔ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اصل زندگی تو آخرت کی ہے، اصل معاملہ تو آخرت کا ہے، دنیا تو کٹ جائے گی اور کٹ ہی رہی ہے، اصل مسئلہ آخرت کا ہے۔ تو مرضی دنیا میں اللہ کی چلتی ہے، ہر حال میں اللہ کی پوری ہوتی ہے۔ اللہ نے دنیا میں ہمیں جو بھیجا ہے، ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، دیکھنے کے لیے بھیجا ہے کون اچھا کام کرتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ ذات جس نے زندگی کو بنایا اور موت کو بنایا تاکہ دیکھے، آزمائش کرے کہ کون اچھے کام کرتا ہے، کوالٹی والے کام کرتا ہے، خوبی والے کام کرتا ہے، صفت والے کام کرتا ہے۔ اپنے تعلق کو، اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ سے مضبوط کریں، اپنے تعلق کو بڑھائیں، اپنے تعلق کو اللہ کے قریب میں لائیں، قربت میں تبدیل کریں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا سجدہ کرنے سے اللہ کو قرب ملتا ہے، سورہ الگ کی آیت ہے جو سجدے والی آیت ہے۔ نماز کا موقع آ رہا ہے، نفلوں کے ذریعے اللہ قرب حاصل کریں، تلاوت کے ذریعے اللہ قرب حاصل کریں، روزوں کے ذریعے اللہ قرب حاصل کریں۔ جو نیکیاں ادھوری رہ گئی ہیں، جو کام زندگی کے رہ گئے ہیں، فرائض ادا کرنے سے رہ گئے، ان کے ادا کرنے کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی عرض کیا جب انسان اپنے بس کے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کاموں کی بھی توفیق دیتے ہیں جو انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اپنے تعلق کو اللہ سے ذاتی تعلق بنائے، رسمی تعلق مت بنائے، اللہ سے قریبی تعلق رکھے۔ تو اس کے لیے اللہ سے مانگے، سب سے پہلی چیز وستعین باللہ ولا تعجز، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ سے مدد مانگو اور اس سے عاجز مت بنو۔ اللہ سے مانگو، تو کوئی کام کرنا چاہتے ہو تو پہلے مرحلے پر اللہ سے اس کی دعا مانگو، اللہ سے مدد مانگو کہ اے اللہ یہ کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس میں میری مدد فرما۔ جب اللہ سے مانگا جاتا ہے اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔